تو مسجدوں کو اور دکھانے کا اندر سے مقصد یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں مسجد بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح سے مسجد بنائے جس طرح سے ہمارے اکابر بنا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اس خانوادے سے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربان دے دی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، شاہی مراد آباد کی بنیاد رکھی، اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان حضرات نے مسجدیں جس طریقے سے تعمیر کروائی ہے تو اسی طریقے سے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کو تعمیر کرائیں۔ دل خوش ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں اور ہمارے مدرسے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی لگن کے ساتھ اس میں پیسہ لگایا جاتا ہے اور اس کو تعمیر کرایا جاتا ہے، چونکہ جب مسجدیں اچھی ہوتی ہیں تو آدمی کا من لگتا ہے پھر نماز پڑھتے ہو، اچھی لائٹس ہو، اچھے انتظامات ہو، کالے اور جو صفحے وغیرہ ہوتی ہے اچھی ہوں تو پھر ماشاءاللہ بہت من لگتا ہے آدمی کا خود جی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، مدرسے میں جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آگے ہم اطیب المساجد کی طرف، دارالعلوم دیوبند کی جو اطیب المساجد ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر کا حصہ دکھائیں گے ہم، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی بلندی پہ یہ بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ، پہلے یہ نیچے کا حصہ یہ ہے، پھر اوپر آتے ہیں اور پھر یہ اوپر ایک اور سیڑھی چڑھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کا حصہ ہے ماشاءاللہ دارالعلوم۔ یہ دونوں طرف وضو خانہ ہے، اس طرف بھی وضو خانہ ہے اور اس طرف بھی وضو خانہ ہے، اور یہ اوپر کے حصے میں جو ہے مسجد ہو گئی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت مسجد ہے جی ہاں، پتھر لگا ہوا ہے سارے میں ماشاءاللہ یہ ہے۔ تو بہت کم طلباء کو معلوم ہے، میں نے بتایا تھا کہ اطیب المساجد کی جب اس کی بنیاد رکھی تھی حضرت مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ نے رکھی تھی ماشاءاللہ، خوبصورت منظر ہے۔ یہ دیکھیے کس طریقے سے ڈیزائن دیا گیا ہے، یہ ڈیزائن دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہے، اور یہ دیکھیے بہت اونچائی پہ ہے مسجد نیچے کی زمین کے حساب سے، اور یہ اندر کا حصہ ہے جو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو۔ علی بھائی تھک گئے جی، اندر کا حصہ ہے، اور یہاں کچھ ساتھی ہیں جو آرام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت، بھی لائٹ بند ہے چونکہ تقریباً میں ٹائم دکھا دیتا ہوں آپ کو، 11:22 ہو رہی ہے، تو نماز میں کافی وقت ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تبھی سب فین اور یہ لائٹس آن کی جاتی ہیں۔ تو یہ اندر کا حصہ ہے ماشاءاللہ، اور کچھ جھلک جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کی جو جامع رشید مسجد ہے اس کی جھلک ہے، اسی کا حصہ لیا گیا ہے، جس طریقے سے یہ جو تھملے ہیں وغیرہ اور کھڑکی وغیرہ ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور محراب دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت ڈیزائن کی ہے محراب۔ یہ کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ جی ہاں، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے پوری، یہ دیکھیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده، یہ پوری لکھی ہوئی ہے۔ اور اس طرف لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جی ہاں صاف ستھرا ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو اور یہ دیکھیے میں یہاں سے دکھاؤں گا آپ کو کتنی اونچائی پہ یہ مسجد ہے، یہ دیکھیے کتنی اونچائی پہ مسجد ہے، یہ نیچے کا حصہ کتنا نیچے ہے، اس طرف سے بھی دکھا دوں گا تو زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں کتنی بلندی پہ ماشاءاللہ مسجد بنائی ہوئی ہے، تو بہت دور سے مسجد نظر آ جاتی ہے اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ دل خوش ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں اور ہمارے مدرسے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی لگن کے ساتھ اس میں پیسہ لگایا جاتا ہے اور اس کو تعمیر کرایا جاتا ہے، چونکہ جب مسجدیں اچھی ہوتی ہیں تو آدمی کا من لگتا ہے پھر نماز پڑھتے ہو، اچھی لائٹس ہو، اچھے انتظامات ہو، کالے اور جو صفحے وغیرہ ہوتی ہے اچھی ہوں تو پھر ماشاءاللہ بہت من لگتا ہے آدمی کا خود جی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، مدرسے میں جاؤں۔ تو اس لیے مسجدوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بالکل سادہ بنانا چاہیے، لیکن سادگی کے ساتھ ساتھ مطلب اس میں کچھ اس طرح کی ڈیزائن کر دی جائے کہ آدمی کا دیکھ کر کے دل خوش ہو جائے۔ اس طریقے سے بالکل سادہ ہے، کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، ایک ہی کلر ہے بالکل پوری مسجد میں، سفید کلر، لیکن جس طریقے سے جو ڈیزائن نکالے گئے ہیں اور جو نقشے ہیں ماشاءاللہ، اور جس طرح سے قرآن کی آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہیں تو اس کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، اور بالکل ٹھنڈا موسم ہے۔ یہ دیکھیے آپ، بالکل پوری مسجد میں ایک ہی کلر ہے، سفید ماشاءاللہ، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہاں پیلا یہاں یہ یہاں ایسا، بالکل سمپل اور سادہ مسجد ہے، لیکن جو ڈیزائن نکالے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ابھی میں اس کے نیچے کھڑا ہوں
تو میری آواز اس میں گونج رہی ہے ابھی، میں بول رہا ہوں بالکل آہستہ سے بول رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری آواز گونج رہی ہے۔ تو مسجدوں کو اور دکھانے کا اندر سے مقصد یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں مسجد بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح سے مسجد بنائے جس طرح سے ہمارے اکابر بنا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اس خانوادے سے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، شاہی مراد آباد کی بنیاد رکھی، اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان حضرات نے مسجدیں جس طریقے سے تعمیر کروائی ہے، تو اسی طریقے سے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کو تعمیر کرائیں، چونکہ بالکل سادہ ہے اور سمپل ہے، اور ماشاءاللہ دل خوش ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھ کے کہ کس انداز میں اس کو ڈیزائن کرایا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ دوسرے حضرات جو ہیں دیکھنے والے اس سے سبق لیں گے کہ ہم اپنی مسجدوں کو زیادہ زیب و زینت نہ دیں، سمپل رکھیں، بالکل سادہ، لیکن ڈیزائن اچھے نکالیں، اور تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں مصلی حضرات، نمازی حضرات، ان کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے اور پھر آنے کا من کرے۔ اور یہ قرآن رکھے ہوئے ہیں دیکھیں، جو طلباء قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اٹھائے، اور یہ رحل رکھی ہوئی ہے، جگہ جگہ پہ رحل ہے، ادھر بھی رحل ہے اور ادھر بھی قرآن رکھنے کا دوسرا انتظام ہے وہ، اور یہ قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو دوسرے لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی مسجد اس طرح بنائیں، بالکل سمپل سادہ ہوں، لیکن ڈیزائن اس طرح کے ہوں اور انتظامات اس طرح کے ہوں دوسرے لوگوں کو خود من کرے مسجد میں آنے کا، چونکہ 5-10 منٹ کی نماز ہوتی ہے تو دوسرے حضرات بھی مسجد میں آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔